جو کعبے کو دیکھا تو دیکھا یہ منظر، نظر سب کی ہے آج۔ اور سادگی کا یہ عالم، قربان جائیں ان لوگوں پر۔ میرے اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آج کے زمانے میں لوگ زندگیاں کیسے گزارتے ہیں؟ تھوڑا پیسہ آ جائے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، تھوڑا مال آ جائے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اقوال بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے، تکبر سر چڑھ کے بات کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر پر، یہ وہ شخص ہے جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے اپنے ہاتھ پہ ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر کی ملاقات ہوئی راستے میں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ کیا کرنے چلے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عمر میرا بھی تو گھر ہے، میری بھی بیوی ہے، میری بھی اولاد ہے، کاروبار نہ کرو، محنت نہ کرو تو گھر کا نظام کیسے چلے؟ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، انبیاء کے بعد اگر اس روح زمین پر کوئی یقین والے پیدا ہوئے ہیں وہ یہی حضرات، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر کیوں کہہ رہے ہیں کاروبار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، امت کو بتانے کے لیے کہ لوگوں صرف اللہ کھلائے گا یہ سمجھ کے گھر میں نہ بیٹھیں، محنت کرنا ہے، حلال روزی کے لیے پسینہ بہانا ہے، اس کے بعد یقین کہ میرے محنت سے کچھ نہیں ہوتا، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ شریعت کو سمجھیں، علم کا ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، صحیح سمجھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابوبکر تمہارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خلافت کا بوجھ رکھا گیا ہے، تم کاروبار کو جاؤ گے تو یہاں ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بیت المال سے ہمارے جو خاص حضرات ہیں ان کو جمع کروں گا، آپ کی ذمہ داری کے لیے، آپ کی گزارے کے لیے ہم کچھ انتظام کریں گے، آپ مسلمان قوم کی فکر کریں، آپ ذمہ داری پورا کریں۔ تو اس وقت بیت المال سے کچھ غریب لوگوں کو، بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو تھوڑی تھوڑی رقم پہنچایا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا مال پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر اس وقت خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اس مشورے میں حضرت ابوبکر کو بھی اتنا ہی طے ہوا جتنا غریبوں کو طے ہوتا ہے۔ کیا صحابہ ہیں، بہت تھوڑی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طے کیا گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل کاروبار سے فارغ ہو گئے، خلافت کی ذمہ داری، مسلمانوں کی نگرانی، ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی، قربان جائیں ان حضرات پر۔ وہ زندگی گزار کے گئے کہ شاید فرشتے بھی رشک کیے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا عرصہ گزر گیا، طویل لمبا عرصہ گزر گیا، دل چاہ رہا ہے کچھ میٹھی چیز کھائیں، جیسا گھروں میں عورتیں کہتے ہیں کہ میٹھے کا سامان لائیں تاکہ میٹھا کھا لیں۔ وہ بھی تو عورتیں تھے، ان کا بھی جذبہ تھا۔ ان کی بیوی نے کہا عرصہ گزر گیا، دل چاہتا کہ کچھ میٹھی چیز کھا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو روزانہ خرچ ہم کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں بچائیں، اور 1 مہینہ کوشش کر کے بچائیں،
جب وہ کچھ رقم جمع ہو جائے گی تو میٹھا پکائیں گے۔ آج گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں کھلایا۔ ہمارے دسترخوان اگر صحابہ قبروں سے اٹھ جائیں، ہمارے دسترخوانوں کو دیکھیں گے تو بے ہوش گر جائیں۔ ہم نیکیاں کرتے تھے، رات رات کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، لیکن زندگی سوکھے کھجور پہ چلتی تھی۔ شکر ادا کرو کہ رب تمہیں گناہوں کے باوجود بھی جنت کا کھانا کھلا رہا ہے۔ ایسے ایسے مزیدار لذت کی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، لیکن رات میں دسترخوان پہ بیٹھ کے پیٹ بھر کے ہم کھاتے ہیں اور رات بھر بے حیائی کے منظر دیکھتے ہیں۔ صبح سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمارے آنکھ کھلنے تیار نہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے۔ تو ان کی بیوی، ان کی اہلیہ ایک مہینہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے، جب مہینہ ختم ہوا ایک تھوڑی سی رقم حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دے دیا کہ دیکھو بڑی محنت سے میں نے بچا کے اتنی رقم جمائی ہے، بچائی ہے، میٹھے کا سامان لائے۔ آگے سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہاری اس محنت سے پتہ چلا اتنا پیسہ بیت المال سے ہمیں زیادہ ملتا ہے، اتنا پیسہ ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا ہے۔ جب اتنے پیسے کے بغیر بھی ہمارا کھانا چل سکتا ہو، ہماری ضروریات پورے ہو سکتے ہوں، اب یہ پیسہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں یہ پیسہ میٹھے کے لیے نہیں، میں بیت المال میں جمع کرنے جا رہا ہوں۔ ہے کوئی ایسا تقوی طہارت کی مثال پیش کرنے والا؟ کیا خوف ہوگا، کیا زندگیاں ہوں گے، اور ان کی زندگیوں پر اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اللہ جو ایک مہینے سے بیوی نے بچا کے سالن کی جگہ پانی استعمال کر کے بچایا ہو، روٹی کی جگہ ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھائی ہو اور اس میں سے پیسہ نکالا ہو، وہ پیسہ بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تو پتہ چلا یہ پیسہ بھی ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ یہ